بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں پاگل ایک نوجوان کا واقعہ سنائیں گے۔ بصرہ شہر میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اس زمانہ میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب اسے وہی چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر جا پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی کہ اے پروردگار، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی غرض لے کر آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان نے آنکھوں سے التجا کرتے ہوئے کہا، اے نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس کر دے، میں تیرے مرتبہ سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، اگر تو نے مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے تو خود کو بہت پہلے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ کہ اگر دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید تیری توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا۔ نہیں معلوم کہ کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے یعنی سردی اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔